السلام علیکم ناظرین، سماعت ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو قرآن کا نازل فرمانے والا ہے۔ ناظرین، 1 مئی پوری دنیا میں مزدوروں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ دن امریکہ کے شہر شکاگو کے ان مزدوروں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے مزدور طبقے کے حقوق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ شکاگو کے مزدوروں نے ایک پرامن جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ ان کے کام کے اوقات 14 گھنٹے سے کم کر کے 8 گھنٹے تک کیے جائیں۔ جلوس میں شریک مزدوروں کے ہاتھوں میں سفید پرچم تھے۔ پولیس نے سرمایہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرامن مزدوروں پر گولی چلا دی۔ سینکڑوں مزدور ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 لیبر لیڈروں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان میں سے ایک مزدور رہنما اینجل نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتے ہوئے کہا، سرمایہ داروں، تم ہمیں مار سکتے ہو مگر ہماری تحریک کو ختم نہیں کر سکتے۔ شکاگو سے جنم لینے والی مزدور تحریک آج تک پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ پاکستان میں مزدور تحریک ہمیشہ کمزور رہی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مزدوروں نے کبھی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں جبکہ پانے کو سب کچھ ہے۔ حکومت اور سرمایہ کاروں نے مزدوروں کے آپس کے انتشار سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے متحارب اور مخالف ٹریڈ یونینز کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ مزدور رہنماؤں نے مزدور تحریک کو منظم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے مزدوروں کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم نہیں کیے، نہ ہی ریسرچ ورک میں دلچسپی لی۔ وہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں۔ فیکٹری اونرز جب چاہتے ہیں چھانٹی کر کے مزدوروں کی تعداد کم کر دیتے ہیں۔ مزدور متحد اور طاقتور ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ مزدوروں کے مقابلے میں صنعت کاروں کی ایک ہی مرکزی تنظیم ہے جو مؤثر طور پر اپنے مفادات کا دفاع کرتی ہے، جبکہ مزدور مختلف یونینز اور فیڈریشن میں بٹے ہوئے ہیں۔ مزدوروں کو ماہرین کی سرپرستی بھی حاصل نہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ پاکستان کے مزدور بے بس اور مجبور ہیں۔ مزدور کے گھر میں برسوں سے مزدور ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ جو کسان دھرتی کا سینہ چیر کر اناج اگاتا ہے، اس کے بچے روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ کپڑا بننے والے مزدور کو اپنے بچوں کا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں۔ ہمارے ہاں مزدور کا استحصال ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دیا جائے، اسے عبادت میں لگا دیں۔ بے شک تمام عالم بھوکا مر جائے۔ مزدور مکان بنا رہا ہے، اس نے تمام دن اینٹیں اٹھانی ہیں، ریت سیمنٹ کا مسالہ اٹھانا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ روزے سے ہو تو اسے درمیان میں ریلیف چاہیے، تھوڑا آرام کر لے۔ ہم اسے آرام نہیں کرنے دیتے، اسے کہتے ہیں کہ دہاڑی پوری کرو۔ ہم کو اس سے غرض نہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر روزے کے دوران سستانے بیٹھ گیا تو کام چور کہیں گے، روزہ چھوڑ دے تو اسے روزہ خور کہیں گے۔ ہم مزدور سے صلہ رحمی نہیں کرتے، نہ ہی ہماری حکومت مزدور کے حقوق کے لیے کچھ کرتی ہے۔ پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد شعبہ محنت مکمل طور پر صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محنت سے وابستہ لیبر ویلفیئر کے ادارے تاحال صوبوں کو منتقل نہیں کیے گئے، جو کہ مذکورہ آئینی ترمیم کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ پاکستان میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ بے روزگاری عام ہے۔ پاکستان کے کونے کونے میں مانگنے والے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ایسے لوگوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ کئی لوگ آئے دن غربت کے وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ غربت ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس جرم کے ارتکاب میں سب حکمران
قانون ساز، کاروباری لوگ شامل ہیں۔ پاکستان میں بہت سے غریب لوگ ہیں جو مکان میں رہائش کی سکت نہیں رکھتے، وہ سرکاری اراضی پر بنی مٹی کی جھگیوں میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کاروبار، کوئی ملازمت نہیں ہوتی، وہ تعلیم سے قطعی نابلد ہوتے ہیں، قسم قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس علاج معالجے کے لیے کوئی پائی پیسہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ بھوکے پیاسے بیماری کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ شکاگو کی کامیاب قربانیوں کے بعد یہ طے پایا تھا کہ مزدور کی مزدوری کے اوقات 8 گھنٹے ہوں گے، مگر پاکستان میں آج بھی مزدور کا استحصال ہو رہا ہے۔ آج بھی ان سے بہت سے ادارے، بہت سے یونٹس 12 گھنٹے کام لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جسمانی محنت ایک مزدور ہی کرتا ہے، اس کے باوجود سب سے کم معاوضہ ایک مزدور ہی کو دیا جاتا ہے۔ 2020 کی لیبر پالیسی کے مطابق ایک مزدور کی آمدن 17,000 روپے ہوگی۔ کیا آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی کے پرفتن دور میں 17,000 روپے سے گھر کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ 17,000 سے وہ بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا، بچوں کو روٹی کھلائے گا، تعلیم دلوائے گا، علاج معالجہ کرائے گا، پہناوا پہنائے گا۔ یہ کسی طور بھی ممکن نہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ خودکشی کرے گا۔ یہ ستم جاری ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے، اس کے خاتمہ کے لیے کبھی کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، لیکن حکومت 1 مئی کو قومی چھٹی کر کے اور میڈیا پر خوبصورت بیان داغ کر مزدوروں سے اظہار یکجہتی کر کے پہلو تہی کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہی نسل در نسل مزدور پیدا ہو رہے ہیں۔ نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے، مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے۔ سمارٹ ٹی وی، میر محمد امین، ایڈووکیٹ۔